ہمارے اداروں کے اندر، میں نے پروفیشنل اداروں میں کام کیا ہوا ہے، میں آپ کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ڈوب جانے کی وجہ یہ ہے، اداروں کے ڈوب جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے حسد کے اوپر، اور پیچھے سے وہ تانک جھانک کر کے ایک بندہ باس کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو لگائی بجھائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دے گا۔ دراصل وہ حسد میں مبتلا ہے، دراصل وہ ابلیسی ہے، دراصل وہ آدم کی عظمت سے انکاری ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس چاند پر تھوکوں۔ اب چاند پر تھوکنا جو ہے وہ لوٹ کے اپنے منہ پہ گرتا ہے چونکہ وہ بلند ہو چکا ہے۔ جو ایکسپوجر انٹرنیشنل لیول پہ آ جاتا ہے، کوئی بندہ ہواؤں میں چلا جائے، اونچی ہواؤں میں، آپ اس کو نیچے نہیں اتار سکتے جب تک اللہ کی ذات نہیں چاہے گی۔ میں آپ کو بڑے غور سے یہ بات درد کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، ریسرچ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں، جو بیشک اس کو آپ فلم انڈسٹری پہ اپلائی کر دیں، شو بز پہ اپلائی کر دیں، دنیا داری میں لے آئیں۔ دنیا میں بھی جب کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسرا دنیا دار جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیاوی حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ حسد کی ایک شکل دنیاوی بھی ہے، حسد کی ایک شکل دینی بھی ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ جب کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا تو میرے ساتھ ایک دو بندوں نے ڈسکشن کی، تو میں نے ان کو ہنس کے بتایا کہ یہاں پہ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ میں ان کو دیکھوں جو بہت بڑے بڑے چینلز ہیں اور حسد میں مبتلا ہو جاؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ان سے انسپریشن لوں کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہوگی۔ یہ رویے کی بات ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب سے میں پڑھا رہا ہوں کالج میں، وہ گواہی دیں گے، میں نے ان کو کبھی حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ہمیشہ ان کو انسپریشن دیتا ہوں کہ بھائی if he can do this you can do it، اگر وہ کر سکتا ہے آپ کر سکتے ہو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو ابلیس کی جو سوچ ہے، ابلیس کی جو سنت ہے، اس کا جو شیوا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو کر کڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حسد میں مبتلا ہو کر کڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کر تو کچھ نہیں سکتا، وہ اپنا نقصان کر لے گا، اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، یہ بات سمجھے، اللہ نے بیٹے دیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، کوئی انسان کائنات میں بیٹے لے کر نہیں آتا، نہ ہی کوئی انسان اپنی مرضی سے بیٹیاں لے کر آتا ہے، نہ ہی کوئی انسان اپنی مرضی سے بانجھ رہنا چاہتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب اللہ کے فیصلوں پہ اگر ہم ناشکری کریں، اور میں بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ناشکری کروں، یا بیٹوں کے ہوتے ہوئے میں کہوں کہ مجھے بیٹی کیوں نہیں مل رہی، تو یہ ناشکری ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جب ناشکری پیدا ہوگی تو آپ حسد کریں گے۔ یہ بالکل قریب قریب یہ پول ہے، یہ پول صراط ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے بچنا ہے آپ نے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ہم نفاذ نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کا، میں اپنی ذات میں ایز اے اسٹوڈنٹ یا معاشرہ جو ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے جیلس ہو جائے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو جیلس سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیچے رہتے ہیں، ہمیشہ نیچے رہیں گے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی پراسپرس نہیں ہو سکتے۔ جو جیلس دین کی یا مسلک کے حوالے سے آپ دیکھیں، جو جیلس لوگ ہوں گے وہ کبھی اوپر نہیں آ سکیں گے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، میں اگر ویب سائٹ بناؤں اور میں کسی ایسی ویب سائٹ سے جیلسی کا شکار ہو جاؤں جو بہت بڑی ہے، اب فیس بک سے آپ جلتے رہیں گے تو فیس بک کی طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ یہ بات سمجھ گئے؟ ایک لمحہ آیا مارک زکربرگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، کسی اور نے موقع نہیں دیا۔ یہ بات سمجھے، ہم یہاں پہ بڑی ڈنڈی مارنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، آپ کی انسپریشن ہے۔ ہم اس مقام پہ کیوں نہیں گئے کہ ہماری کوئی پروڈکٹ ہے وہ اس لیول پہ چلی جاتی، چونکہ ہم وہاں سے نیچے گرے ہوئے۔ اب پوری امت مسلمہ اس فیس بک کو یوز کر رہی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یعنی ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے پیران کرام سارے اس پہ موجود ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ابلیس کو مکمل آزادی دی گئی کہ جاؤ، قیامت کے دن تک تمہیں مہلت ہے، جو تمہارے ہوں گے میں تمہیں اور ان سب کو جہنم رسید کر دوں گا، اور جو میرے ہوں گے، یہ بات ذرا غور طلب ہے، جو میرے ہوں گے ان پر تمہارا اتنا بھی اختیار نہیں چلے گا۔ تو جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، یا ہم دنیاوی سطح پہ بھی کسی کے ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی اور کی سازش ہم پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مجنوں کو کیا کہا تھا کسی نے کہ کیا دیکھا لیلا میں کالی ہے، تو اس نے کہا میری آنکھ سے دیکھ۔ تو جب آپ کسی کے ہو جاتے ہیں، جب آپ کا کوئی انتخاب ہو جاتا ہے، جب آپ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، وہ آپ کی پسند اچھی یا بری، وہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، قیامت کے دن بھی آپ بھگتیں گے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب آپ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کو اگر پیچھے ہٹائے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ جو جڑنا تھا وہ کامیاب نہیں تھا، اس میں کہیں پہلے سے ہی ایک جھول موجود تھا، جھول موجود تھا اس کے اندر، کہیں پہلے ہی اس کے اندر خامی تھی۔ جیسے آپ اگر افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ آپ کو کسی پہ لاڈ آئے، اگر آپ کو کسی پہ لاڈ آئے اور آپ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے میں لانا شروع کر دیں، رتب اللسان ہو جائیں، واہ جی واہ فلاں بندہ بہت دی گریٹ، لیکن اگر آپ کو اسی شخص پہ غصہ چڑھے تو آپ اس کی ماں بہن ایک کر دیں۔ یہ انتہائیں ہیں، یہ دو پیکس ہیں، آپ کو میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ تو جب آپ کی کوئی بہت زیادہ تعریف کرنا شروع کر دے تو الرٹ ہو جائیں، یہ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کوئی بہت زیادہ تعریف کرنا شروع کر دے تو آپ الرٹ ہو جائیں کہ یہ آپ کو اسی طریقے سے نقصان پہنچائے گا، چونکہ کمزور شخصیت ہے۔ کمزور شخصیات جو ہے وہ بہت زیادہ تعریفیں کرنے شروع کر دیتی ہیں اور پھر اسی شدت کے ساتھ وہ آپ کی مخالفت بھی کرتی ہیں۔ اس لیے رشتوں کے اندر اعتدال جو ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حسد جو ہے یہ اعتدال کی نفی ہے، حسد اعتدال کی نفی ہے۔ حسد جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چھا جانے والا وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جو آپ سے آپ کا راستہ چھین لیتی ہے۔ حسد آپ کے باغ کے اندر وہ کوڑے کا ڈھیر ہے جس سے تعفن پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ حسد گدے ہیں، حسد چیلے ہیں، حسد بالکل اب جیسے طوطا جو ہے وہ کوے کے ساتھ حسد کرے، طوطا جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی ٹین ٹین کو بھول جاؤں، اور کوے کی کائیں کائیں میں یہ نقص ہے، یا کوا یہ کہے کہ میری کائیں کائیں افضل ہے اور طوطے کی ٹین ٹین جو ہے وہ فضول ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب حسد میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ بھول جائیں گے کہ وہ دونوں ایک اللہ کی مخلوق ہیں، اس نے ایک کو کائیں کائیں سکھایا، دوسرے کو ٹین ٹین سکھایا۔ تو اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو اپنی اندر کی جو اصلی صلاحیتیں ہیں ان سے وہ ہمیشہ دور رہیں گے اور آہستہ آہستہ محروم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے ذریعے کوے کی کائیں کائیں جو ہے وہ بیٹھ جائے، گلا بیٹھ جائے، طوطے کی ٹین ٹین جو ہے وہ اس سے چھن جائے، وہ گلا بیٹھ جائے اس کا۔ تو دونوں اپنی اپنی تخلیق کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر اللہ نے شیر کو جنگل کی سرداری دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں، کوئی وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے ہم انسانوں میں اگر اللہ نے کسی کو زیادہ عزت دے دی ہے، فضیلت دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر اچھی عادتیں کون سی تھیں۔ یار میں جا کے دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں۔ کوئی عالم صاحب ہے، وہ دنیا پہ اگر چھا رہے ہیں، ان کا اتنا زبردست ایکسپوجر ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح ان کے اندر ان کی شخصیت میں کون سی ایسی مضبوطی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اگر آپ فرض کر لیں اس کو دوسرے رخ سے بھی دیکھیں کہ فلاں کے اوپر فلاں جو ہے وہ دشمن نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی تو کوئی کرائٹیرین ہوگا نا، آپ اس کرائٹیرین کو میٹ نہیں کر رہے۔ یہ میں پازیٹیوٹی آپ کو دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے والے سیشن میں نے کہا تھا کہ فرعون کے اندر کوئی کرائٹیریا تو تھا، ایسے ہر شخص فرعون نہیں بنتا۔ اس کے لیے بھی منفی چیزوں کے لیے بھی ایک معیار ہے، منفی چیزوں کے لیے بھی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ڈاکو جو ہے وہ اتنا بڑے لیول پہ ڈاکو نہیں ہوتا، منفی چیزوں میں بھی معیار چلتا ہے اور ان کے اپنے درجے ہیں، جہنم کے بھی اپنے درجے ہیں، حتیم سب سے پیک پہ اس کا جو درجہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سپارہ اگر آپ دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ درجے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے آہستہ آہستہ زمینوں کو آپ دیکھ لیں، زمین کی سطحیں بنی ہوئی ہیں، آسمانوں کی لیئرز ہیں، ہر چیز کی لیئر ہوتی ہے۔ کوئی لیئر جو ہے وہ کسی اور طرح کی پروڈکشن کرتی ہے، کسی دوسری لیئر پہ کسی دوسری طرح کی چیزیں ہیں، اور جب آپ بالکل نیچے دفن ہو جائیں اور آپ کے اوپر بوجھ بھی ہو، کوئلے کا بوجھ ہو، آپ نیچے سے ہیرے بن جاتے ہیں۔ تو پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر اور شکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں تو آپ ڈائمنڈ بن جائیں گے، آپ ہیرے بن کے نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ حسد کا شکار ہو جائیں، ناشکری میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر آپ سے نعمتیں چھین لی جائیں گی، جو ملی ہوئی ہیں وہ بھی چھین جائیں گی۔ آپ کسی کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، مر جانا ہے سب نے۔ تو اس لیے حسد کی بجائے رشک کی طرف آ جائیں، صبر شکر کی طرف آ جائیں، ناشکری سے بچیں۔ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، احادیث آپ کو میں بتا رہا ہوں، مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اور جو کافر ہو جائے گا وہ دراصل ابلیس کی سنت پوری کرے گا، جو حاسد ہو جائے گا وہ دراصل ابلیس کی سنت پوری کرے گا، اور پھر اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو قومیں ہیں، افراد ہیں یا اقوام، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ آپ کے پورے معاشرے کے اندر
آپ اپنے اداروں میں چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ حسد میں مبتلا لوگ نظر آئیں گے۔ کسی کے پاس سائیکل ہے اور وہ اگر موٹر سائیکل والے سے حسد کرے گا تو کیا وہ موٹر سائیکل پا لے گا؟ یا وہ موٹر سائیکل کے ٹائر کی ہوا نکال دے، یا گاڑی کے ٹائر کے اندر سے ہوا نکال دے، یا بریکیں فیل کر دے کہ یار میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ تو آپ نے دراصل تخریبی کارروائی کر دی۔ تو آپ محنت کریں اور محنت کر کے آپ آگے آئیں۔ اسی طریقے سے چھوٹی کار والا جو ہے وہ سڑک پہ جاتے ہوئے بڑی کار والے کو دیکھے اور اس کے اندر یہ حسد پیدا ہو کہ اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ مارا جائے، یہ تخریبی ہے۔ حسد جو ہے وہ سر تا پا تخریبی ایک آپ کا علامت ہے، یہ کرندہ ہے تخریب کا بہت بڑا، اور یہ آپ کا وہ وائرس ہے جو انسانی جسم کے اندر، روح کے اندر جب آ جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور آپ کو آگ کی طرح جیسے آگ کھا جاتی ہے، یہ آپ کو بھسم کر دیتا ہے، یہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے نیکیوں کو۔ اور انسان کہے گا کہ میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن میری نیکیوں کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ ہوگی، اس پہ اس کو غور کرنا چاہیے، کہیں میں حسد میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ بڑے بڑے سلف صالحین نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے، حسد، جب یہ تصوف کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہ اسباق ہیں بنیادی ترین، کہ اپنے اندر سے حسد نکال دو، اپنے اندر سے حسد نکال دو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب تک آپ لوگوں سے حسد کرتے رہیں گے آپ فلاح نہیں پا سکتے، آپ اپنا نقصان کریں گے یا کسی کا نقصان کریں گے اور مجموعی طور پر معاشرے کا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے اداروں کی ناکامی میں سب سے بڑی وجہ یہ حسد ہے۔ فلاں سی ایس پی افسر، فلاں سی ایس پی افسر کیوں بن گیا، فلاں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو وہاں پہ کیوں لگا دیا گیا، ان چیزوں نے ہمارے اداروں کو ڈبو دیا۔ اور جب ہم حسد میں پڑھتے ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا چینلز پہ سب سے زیادہ مال کون سا بیچا جاتا ہے، ان چیزوں پہ غور کریں۔ بہت سارے ایسے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، بڑی ایسی خبریں یا کیمپینیں چلائی جاتی ہیں جو انسان کو حسد میں مبتلا کرتی ہیں۔ ماڈل گرلز ہیں، ان کی کیٹ واک شوز دکھایا جا رہا ہے، ایک طبقے کو حسد میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کے اندر یہ امراض موجود رہیں، کیونکہ جو بیمار معاشرہ ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ قابو کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند معاشرے جو ہوتے ہیں وہ صحت مندانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ صحت مند طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ دماغ صحت مند ہوگا تو وہ پازیٹیو چیزیں سوچے گا، وہ کہے گا کہ میرے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے، ہاتھ ہو گیا ہے، گیم ہوتی ہے میرے ساتھ۔ لیکن معاشرہ بیمار ہو جائے تو پھر وہ آگے جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سوچ سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ کو حسد میں مبتلا کیا جائے گا، یہ فلاں ہے، فلاں کو بدنام کر دو، بڑے بڑے سکینڈلز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ان کی اطالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں وہی خوراک، میں نے آپ کو بتایا غیبت کرنے والا خوراک دیتا ہے، اور جو محفل غور سے سن لیتی ہے اس کو وہ خوراک چاہیے تھی۔ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، 9 بندے سن رہے ہیں غور سے، مزے لے لے کر، بے شک عمل کریں یا نہ کریں، لیکن انہوں نے ذائقے کی چیز کو غور سے سن لیا تو وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے میں شریک ہو گئے، یہ دعوت عام میں وہ شریک ہو گئے۔ تو ہم اگر سن لیتے ہیں اور اس غیر حاضر بندے کی جو عزت ہے، تکریم ہے، اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں جاتے تو ہم مارے جاتے ہیں۔ اب یہی چیز ہو رہی ہے، آپ کو یہاں پہ میڈیا چینلز پہ بھی دیکھیں، وہ ایک خبر دیتے ہیں اور وہ خوراک دیتے ہیں، اور وہ خوراک کیوں دیتے ہیں؟ چونکہ ہمیں اس میں بھی لذت ملتی ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ تو وہ ہمیں وہی دیں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا معیار بدل لیں اور ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں یار کو پازیٹیو چیزیں دو، ہمیں بتاؤ کہ ہم نے حسد میں نہیں پڑھنا، ہم بغض سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کینہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں عداوتیں پیدا مت کرو، ہمیں فرقہ واریت کی طرف مت الجھاؤ، ہمیں مایوسی مت دو، ہمیں کفر کی راہ پہ مت دھکیلو، ہمیں آپس میں توڑو مت، ہم نے جڑ کے رہنا ہے، ہم نے محبتوں اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، ہم احترام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی باتیں اگر آپ پیچھے مڑ کے تاریخ پہ غور کریں، ہم سے ہمارے گھرانے کی جو طاقت تھی وہ چھن گئی، گھر ٹوٹنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، طلاق کی ریشو آپ دیکھیں کس حد تک برے طریقے سے پھیل گئی ہوئی ہے۔ اسلام کے ساتھ جس کا جتنا بھی تعلق ہے، طلاق آپ دیکھیں تو طلاق خواہشات کی ناکامی بنتی جا رہی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ ہمارے اندر یہ جو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، یہ باتیں اوپن لیول پہ پبلک فورمز پہ ڈسکس بھی نہیں ہوتی اور ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی۔ میں نے آپ کو بتایا جو خوراک ہمیں چاہیے وہ ہمیں دی جاتی ہے۔ میں اس لیے بڑے کرتن کے ساتھ دل جلے انداز میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں
اور اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ رب العالمین مجھے یہ شعور ملا تھا، میں نے یہ باتیں بتا دی، اور میں اپنی زندگی میں چونکہ اس کا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لہٰذا میں چیک رکھتا ہوں کہ میرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ میں اپنے آپ کو، میرے خاندان والے اس چیز کو جانتے ہیں، میرے بہن بھائی چھوٹے بچے جن کو میں نے پالا پوسا ہے، میں نے ان کو ہمیشہ غیبت سے روکا ہے۔